وآتیناہ اجرہ فی الدنیا وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین صدق اللہ مولا۔ اور فرمایا بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف، بے شک وہی غالب حکمتوں والا ہے۔ اور دے دیا ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام بیٹا اور یعقوب پوتا، اور بنا دیا ہم نے اسی کی اولاد میں نبوت کو اور کتاب کو، اور دے دیا ہم نے اس کا اجر و ثواب دنیا میں، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ صالحین بندوں میں سے ہیں۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 26 اور 27 یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئیں اور ترجمہ ہوا ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان و آزمائش کے طور پر آگ کے چیغے میں ڈالے جانے کا تذکرہ تھا کہ ان لوگوں نے مشورہ کیا تھا اقتلوہ او حرقوہ، قتل کر دو یا آگ میں ڈال دو۔ نتیجہ یہ کہ انہوں نے آگ میں ڈالا تھا۔ کتنی بڑی آگ تھی، کتنا عرصہ چلتی رہی، ان کا خیال تھا کہ ہڈیاں بھی جل گئی ہوں گی، نام و نشان بھی مٹ گیا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کہ ان کا ایک بال بھی نہیں جلا، جلنا تو دور کی بات گرمی بھی نہیں لگی۔ رب کائنات نے براہ راست آگ کو خطاب فرمایا، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ایسی سلامتی والی بنی کہ فرمایا سب سے زیادہ میرے آسانی والے دن وہی ہیں جو آگ کے چیغے کے اندر گزرے ہیں۔ اتنا بڑا معجزہ نبی کا دیکھا کہ ہم نے اتنی بڑی آگ جلائی، حکومت کی سرپرستی میں حکومتی وسائل استعمال کر کے حق کو مٹانے کے لیے، حق کو دبانے کے لیے اتنی بڑی آگ، پھر اس میں ایک اکیلے نہتے بندے کو پھینک دیا اور عرصے کے بعد آگ بجھی تو وہ بالکل صحیح سالم نکلا، کسی قسم کی گزند تکلیف پریشانی دکھ اس کو نہیں پہنچا۔ اب تو حق تھا کہ دیکھنے والے سارے مان لیتے کہ یار اب تو تجربہ ہو گیا ہے، یہ سچا ہے۔ ہم نے اتنا بڑا اس کو مٹانے کے لیے انتظام کیا، لیکن اللہ نے اس کو ایسا باقی رکھا، ایسا اللہ نے حفاظت کی، اب تو کم از کم مان لیتے۔ لیکن یہ قرآن مجید کی آیت کا پہلا لفظ جو میں نے پڑھا، رب کائنات فرماتی ہیں اس کے بعد بھی فآمن لہ لوط، صرف حضرت لوط نے مانا۔ اتنی بڑی کرامت، اتنا بڑا معجزہ، اتنی بڑی حق کی دلیل دیکھنے کے بعد بھی فآمن لہ لوط، صرف حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے۔ مفتی شفیع صاحب نے رحمۃ اللہ تعالی معارف القرآن میں لکھا ہے کہ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ اب یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، کہ اتنی بڑی دلیل دیکھی، اتنا بڑا حق کی نشانی دیکھی، پھر بھی کوئی نہیں مانا سوا ایک بچے کے، اور وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجا تھا۔ اب 3 آدمی مسلمان ہیں، ایک آپ کی بیوی جس کا نام سارہ ہے، اور ایک آپ کا بھتیجا جو حضرت لوط ہیں۔ یہ 3 آدمی مسلمان ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ اب یہ قوم ماننے والی، ان کے مقدر میں ہدایت اور ایمان نہیں لگتا، تو اس لیے اگلا جملہ فرمایا قال انی مہاجر الی ربی، اب میں تمہارا وطن علاقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب میں ہجرت کرتا ہوں، اب میں یہاں نہیں رہتا، اس لیے کہ تمہارے مقدر میں بظاہر ہدایت نہیں لگتی۔ جیسے مایوسی ہو جاتی ہے کہ بھی اب ان پر حق اثر نہیں کرتا، دلیل اثر نہیں کرتی، اس بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال انی مہاجر الی ربی، اور یہ نہیں فرمایا کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں فلانی جگہ کی طرف، کسی علاقے کا نام نہیں لیا، کسی زمین کے ٹکڑے کا تعین نہیں کیا، بلکہ فرمایا الی ربی، میں تو اپنے رب کے لیے سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔
میرا مقصد تو اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے، میرا مقصد تو رب کو راضی کرنا ہے، اس لیے میری ہجرت اللہ کی طرف ہے، اپنے رب کی طرف ہے۔ انسان کی زندگی میں یہ موقع کئی جگہ پر آتے ہیں کہ انسان جو دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم کی اپنی ضروریات اور اپنے تقاضے ہیں، اور جسم کی تقاضوں اور ضروریات کی طرح روح کے بھی اپنے کچھ تقاضے اور اپنی کچھ ضرورتیں ہیں، اور کبھی کبھی ان کے اندر ٹکراؤ آ جاتا ہے کہ اگر انسان جسم کے تقاضوں اور ضرورتوں کو پورا کرتا ہے تو پھر روح کی تقاضے، روح کی ضرورتیں چھوڑنی پڑتی ہیں، اور اگر روح کے تقاضے، روح کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے تو پھر جسم کی ضرورتوں، جسم کے تقاضوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ ٹکراؤ آ جاتا ہے۔ جب یہ ٹکراؤ ایسا اللہ نہ کرے بن جائے تو پھر بندے کے لیے یہ ہے کہ وہ جسم کی ضرورتیں، جسم کے تقاضے، ان کو قربان کر دے، ان کو چھوڑ دے، لیکن روح اور روح کی ضرورتوں اور تقاضوں کو پورا کرے۔ اس کا نام ہجرت ہے۔ ہجرت اصل میں اسی کا نام ہے کہ ایک جسم کی خواہشات ہیں، جسم کے تقاضے ہیں، جسم کی تمنائیں ہیں، جسم کی چاہتے ہیں، اور دوسری طرف روح ہے، اس کے تقاضے ہیں، اس کی ضرورتیں ہیں۔ جسم چونکہ مٹی سے بنا ہے، اس کی ساری ضرورتیں بھی دنیا اور مٹی سے تعلق رکھتی ہیں۔ روح چونکہ امر رب بھی ہے، اس لیے اس کی ساری ضرورتیں بھی اللہ نے اپنی طرف سے نازل فرمائیں، جو وحی سے پوری ہوتی ہیں، حدیث سے، قرآن سے، ایمان سے، شریعت سے پوری ہوتی ہیں۔ اب جب جسمانی تقاضوں کا روحانی تقاضوں کے ساتھ ٹکراؤ آئے گا تو گویا دنیا کا اور دین کا ٹکراؤ آئے گا، دنیا کا اور آخرت کا ٹکراؤ آئے گا۔ اب بندے کے لیے حکم ہے کہ وہ دنیا والے تقاضے، جسم والے تقاضے، ان کو چھوڑ دے، ان کو قربان کر دے، اور آخرت کے تقاضے، دین کے تقاضے، روح کے تقاضے، ان کو ترجیح دے، ان کو قابو کرے، ان پر کار بند ہو جائے۔ اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑتا ہے، کر گزرے۔ مکے میں مسلمان تھے، جب مکے والوں نے حالات مشکل کر دیے، مصائب اور زمین مکہ ان پر تنگ کر دی، تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس رات ہجرت کرنے والے ہیں، جب اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا ہوا ہے، تو مشرکین مکہ نے اس رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا مکمل محاصرہ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنا پروگرام بنایا ہوا تھا کہ رات کو جب بھی اٹھیں، جس طرف بھی گھر سے نکلیں، جن بندوں کے سامنے آئیں وہ ان کو مار دیں۔ کس کو کیا پتا کس نے مارا؟ پھر سارے قبیلے چونکہ اکٹھے ہیں تو ہاشم، قریش کس کس سے قصاص لیں گے؟ کوئی ایک دو ہوں گے تو ان سے قصاص لیں گے، جب سب کی نمائندگی ہوگی تو کس کس سے وہ قصاص لیں گے؟ اب یہ پروگرام بنا کے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ باقاعدہ چاروں طرف سے افراد ان کے کھڑے ہوئے ہیں کہ رات کے وقت کسی طرف بھی نکلیں وہی طرح جانب والے مار دیں۔ ایسے ابراہیم علیہ السلام کو بھی انہوں نے آگ کے چیغے میں مارنے کے لیے ڈالا، ان کا مقصد یہی تھا، لیکن یہاں بھی اللہ نے بچایا آگ کے چیغے سے۔ اور وہاں اللہ نے کیسے بچایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتلایا کہ ایسے آپ کے گھر کا محاصرہ ہو چکا ہے، لیکن آپ اٹھیے، حضرت علی کو اپنے بستر پہ اپنی امانتیں سپرد کیجئے، وہاں ان کو سلائیے، اور آپ باہر نکلیں، کنکریاں اٹھائیں، زمین سے مٹی اٹھائیں، آپ اس کو پھینکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کنکریوں کو ان سب کی آنکھوں میں پہنچا دے گا، یہ اندھے ہو جائیں گے، آنکھیں ملتے رہ جائیں گے، آپ آرام سے نکل جائیں گے، کوئی ان میں سے آپ کو دیکھ بھی نہیں سکے گا۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے کنکریاں پھینکی، جب آپ نے پھینکی، آگے قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ، آپ نے نہیں پھینکی، جب کہ آپ نے پھینکی، یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے، ایک ہی لفظ میں کہہ رہا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، آپ نے پھینکی مگر آپ نے نہیں پھینکی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ تو اللہ نے پھینکی ہیں کہ اللہ کے حکم سے آپ نے ہاتھ استعمال کیے، ان کی آنکھوں میں پہنچا دینا، ان کو اندھا کر دینا، ان کو اس طرح کا، یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے اپنی قدرت سے اپنے نبی کو بچایا، وہاں بھی اللہ نے اپنی قدرت سے اپنے نبی کو
بچایا۔ یہاں بھی نبی نے اس بچنے کے بعد ہجرت کی، اس وقت بھی نبی نے وہاں سے نجات اور بچنے کے بعد ہجرت کی۔ تو ہجرت اس چیز کا نام ہے کہ مکے میں صحابہ کرام کے گھر بھی تھے، املاک بھی تھے، جانور بھی تھے، چیزیں بھی تھیں، آخر ایک سسٹم تھا پورا زندگی کا، سب کچھ وہاں تھا۔ لیکن جب وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف گئے ہیں تو قرآن مجید آیا، قرآن نے کہا یہ سارے فقراء ہیں، یہ جو مکے سے آئے ہیں مدینہ طیبہ مہاجرین، یہ سب فقراء ہیں۔ اور فقراء کا معنی یہ ہے کہ اب ان کی ملکیت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہاں سے فقہاء نے مسئلہ نکالا کہ جو کچھ ان کا مکے میں تھا اب وہ ان کا نہیں رہا، یہ اس کے مالک نہیں رہے، اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ اب وہاں جتنے لوگ اس پر قابض ہو گئے ہیں، گھر پر، بھیڑ پر، بکری پر، گائے پر، جس جانور پر جو قابض ہو گیا وہ اسی کی بن گئی، اب وہ مالک بن گیا۔ حتیٰ کہ جب مکہ فتح ہوا دوبارہ یہی مسلمان واپس گئے، تب بھی ان کو وہ اپنے پہلے گھر، پہلی ملکیت کی وجہ سے واپس نہیں دیے گئے کہ چونکہ یہ گھر تیرا تھا، تو چھوڑ کے گیا تھا، لہذا یہ اب تیرا ہے، نہیں، بلکہ اب جس وقت مکہ فتح ہوا تو اب اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی ثواب دید کے مطابق تقسیم ہوئی، جیسے مال غنیمت کی تقسیم ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہجرت نام اس چیز کا ہے کہ انسان کو گھر چھوڑنا پڑے، اولاد چھوڑنی پڑے، رشتہ دار چھوڑنے پڑیں، کنبہ قبیلہ چھوڑنا پڑے، وطن علاقہ چھوڑنا پڑے، سب کچھ چھوڑ دے، لیکن اللہ کے حکموں کا دامن نہ چھوڑے، شریعت دین کو نہ چھوڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والا دن اعلان فرمایا، لا ہجرت ولیکن نیت و جہاد۔ اب آج کے بعد مکے سے ہجرت نہیں ہے، چونکہ مکہ اب ہمارا بن گیا، اب مکہ فتح ہو گیا، لیکن نیت ہجرت کی اب بھی رکھنی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کبھی حالات بن گئے تو ہم پھر بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور جہاد کہ مشرکین سے، کافرین سے، دین کے اشاعت کے لیے، پھیلاؤ کے لیے، ترویج کے لیے، غلبے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کی نیت بھی رکھنی ہے۔ اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، سب سے کامل مہاجر، بڑا مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے روکا ہے۔ اب آج ہم کہتے ہیں کہ جی ہجرت تو ان کے قسمت میں تھی، ہمارے نصیب میں تو ہجرت نہیں ہے۔ ہجرت ہم میں سے ہر ایک بندہ کر سکتا ہے۔ جو بندہ گناہ چھوڑنے کا عزم مصمم کر لے، پکا ارادہ کر لے، پہلے میرے اندر یہ خامی ہے، یہ کوتاہی ہے، کمانے میں ہے، خرچ کرنے میں ہے، کسی اور فعل میں، قول میں ہے، کسی معاملے میں ہے، آج سے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ المہاجر من حجر الخطایا والذنوب، سب سے بڑا مہاجر وہ ہے جو خطاؤں کو اور گناہوں کو چھوڑ دے، قیامت کے دن وہ مہاجرین میں شمار ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فرمایا انی مہاجر الی ربی، میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف، بے شک وہی غالب حکمتوں والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، تفسیروں میں لکھا ہے کوفہ کے قریب ایک بستی تھی، اس کا نام تھا کوسا، کاف واو سا الف، کوسا، اس نام سے وہاں بستی تھی۔ وہاں یہ چیغے والا واقعہ پیش آیا، وہاں ابراہیم علیہ السلام کی رہائش تھی۔ اب وہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی شام کی طرف۔ اب شام بالکل الٹی سائڈ پہ وہاں پہنچ گئے۔ پھر وہاں اللہ نے اس بیوی سارہ سے بیٹا دیا، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ دوسرا بیٹا ہے۔ اور جو ہجرت کا سفر جب کر رہے تھے وہاں سے واپسی، پھر راستے میں ایک بادشاہ کا ایسا واقعہ پیش آیا جس نے کمینگی اور زیادتی کی کوشش کی، غلطی کی، کوتاہی کی، اپنی درندگی کی کوشش کی اور وہ ناکام ہوا۔ تو پھر اس نے ہاجرہ نامی لونڈی حضرت سارہ کو دی تھی، حضرت سارہ نے پھر اس کو آزاد کر کے ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بھی نکاح کیا، وہ دوسری بیوی بنی، پھر اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو حضرت اسحاق اللہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا، و یعقوبہ، اور یعقوب یہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یوسف علیہ السلام کے والد ہیں حضرت یعقوب۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، اور اللہ نے آگے کے لیے وعدہ کر دیا کہ ہم نے نبوت اور کتاب کا علم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں رکھ دیا ہے۔
اب ہم نے ان کا مقدر کر دیا ہے۔ اس کے بعد جتنے نبی آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فی الدنیا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اعمال کا اجر و ثواب دنیا میں بھی دیا۔ اس کا مطلب ہے کچھ نیک اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کا بدلہ دنیا میں بھی ضرور ملتا ہے، جیسے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ وہ نیک عمل ہے کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان کو خوش اور راضی رکھتا ہے، اللہ اس کو اس نیک عمل کا بدلہ دنیا میں بھی ضرور دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس کا الٹ کرتا ہے، والعیاذ باللہ، اللہ بچائے، کہ اپنے ماں باپ کو تنگ کرتا ہے، ان کی نافرمانی کرتا ہے، گستاخی و بے ادبی کرتا ہے، تو اس گناہ کا وبال بھی وہ مرنے سے پہلے ضرور دیکھتا ہے۔ اس لیے یہ اتنا نازک مسئلہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس کا اجر و ثواب دنیا میں بھی دیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں بھی صالحین بندوں میں سے ہیں، اللہ کے نیک بندوں میں سے۔ کئی دفعہ میں نے عرض کی ابراہیم علیہ السلام، حالانکہ حق تو یہ ہے کہ ہم ان کی جماعت میں شامل ہو کے نیک بنیں، کوئی بندہ ابراہیمی بن جائے، اس منصب کو، اس گروہ میں، اس سٹیج پہ پہنچ جائے، یہ اس کی سعادت ہے۔ لیکن اللہ ایسے بندے کو جس نے سب کچھ اللہ کے لیے قربان کیا، ان کو بھی یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارے صالحین بندوں میں سے ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ سے یہ دعا بار بار مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمیں بھی صالحین کے گروہ میں سے کر دے، اللہ ہمیں بھی صالحین میں سے بنا دے۔ یہ دعا اللہ تبارک و تعالی سے بار بار مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔